السلام علیکم دوستو فرشتوں کے وجود پہ یقین رکھنا مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اور ایسا یقین جیسے اللہ کے رسول آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ مثال کے طور پر عرب کے لوگ بھی فرشتوں کے وجود پر یقین رکھتے تھے، مگر وہ انہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جو کہ سراسر کفر ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ نورانی مخلوق ہیں جنہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، کیونکہ ان میں نفسانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری میں نہ تو تھکتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ ہی بھوک لگتی ہے۔ انسانوں سے ان کا تعلق پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد تک بھی ہمیشہ سے جڑا ہوا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے جس کا کوئی شمار نہیں، لیکن 4 فرشتے ایسے ہیں جنہیں سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ہر فرشتے کو پیدا کرنے کا مقصد اور اس کی الگ الگ ڈیوٹی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت، ان کے کام یعنی ان کی ذمہ داری، قرب قیامت کے قریب ان کے کردار یعنی سور پھونکنے کے بعد کے حالات کا تذکرہ کروں گا، جس کے بارے میں آپ نے یقیناً آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں، جبکہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف 7 پردوں کا فاصلہ ہے۔ سب سے نزدیک حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب موجود ہیں۔ اسرافیل کا لفظ اسراف سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کثرت اور زیادتی، اور یہ لفظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ پر ان کے ہیں، اور اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، تیسرا انہیں سر میں ڈھانپا ہوا ہے، جبکہ ان کا چوتھا پر 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی ذمہ داری سور پھونکنے پر لگا دی۔ سور ایک سینگ کی طرح دکھنے والا بیکل ہے جو آگے سے چھوٹا اور پیچھے سے بڑے سائز کا ہوتا ہے۔ اسے قدیم زمانے میں جنگوں سے پہلے بھی بجایا کرتے تھے۔ آپ کا منہ سور کے قریب ہے اور نظر اللہ تعالیٰ کی عرش کی طرف ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیں اور میں سور پھونکوں۔ اسی لیے جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے بنا پلکے جھپکائے اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ یہ سور شیشے کے موتی کا بنا ہوا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنا قیامت تک دنیا پر روئیں آئیں گی، اور کسی بھی ایک سوراخ سے 2 روئیں نہیں نکل سکتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے سائز کا۔ اور اس سور کا دہانہ اتنا بڑا ہے جہاں پہ آپ نے منہ لگا رکھا ہے، اتنی اس پورے زمین اور آسمان کی گولائی ہے۔ صرف آپ اس سور کے سائز کو سمجھ کر اس حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جسامت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بیان ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جس کا انعام اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا کہ پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے پہ لکھ دیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہونے کی وجہ سے لوح محفوظ پہ لکھا سب سے پہلا حکم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ قیامت سے پہلے جب اللہ تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو وہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے۔ پہلی بار جب پھونکیں گے اس ٹائم گھبراہٹ کا لمحہ ہوگا، جسے سن کر آسمان اور زمین پر رہنے والی ہر جاندار چیز ڈر جائے گی سوائے انبیاء اور شہداء کے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا ہوگا اس روز جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہول کھا جائیں گے وہ سب لوگ جو آسمان اور زمینوں میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اس روز اللہ اس ہول سے بچائے گا، اور سب کے سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس وقت ہر زندہ چیز لرزا اٹھے گی، ہر چیز پر زلزلے جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، لوگ اس طرح سے مدہوش ہونے لگیں گے جیسے نشے میں ہوں، جبکہ وہ نہیں ہوں گے۔ عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آواز کو سن کر شیطان اور اس کے چیلے بھاگ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر پناہ لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ لوگ دنیا اور کائنات کو اور خود انسان کے وجود کو محض اتفاق قرار دیتے ہیں۔ آج انہیں قیامت کا یقین ہو جائے گا، لیکن اس روز ان کے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان انہیں
کالے اور سرخ تیل کی مانند بالکل سیاہ ہوتا نظر آئے گا۔ زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھرنے لگے گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور یہ پھٹ کر ایک دوسرے میں جا ملیں گے۔ اس منظر کو امیجن کرنے کی کوشش کریں جب ستارے اور آسمان پھٹ کر اور جھڑ کر گرنے لگیں گے، ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، جس کے بعد کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آ جائے گی۔ سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، گریویٹی کا خاتمہ ہو جائے گا اور جہاں سے اس کائنات کی شروعات ہوئی تو اسی طرح واپس لپیٹ دیا جائے گا جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، جیسے یہ کچھ تھی ہی نہیں یا تخلیق سے پہلے تھی۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام یروشلم کی مقدس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر دوبارہ سے سور پھونکیں گے۔ اس کے بعد انبیاء اور شہدوں کی بھی روح قبض کر لی جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اس روز اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، یعنی کہ وہ 8 فرشتے، جن میں 4 مقدس ترین فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، جبکہ 4 اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر جن و انس اور فرشتوں سمیت سب لوگوں کو موت آ جائے گی، جبکہ اس کے بعد ان 7 فرشتوں کی بھی روح قبض کر لی جائے گی۔ اس پوری کائنات میں صرف حضرت اسرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی بچے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اسرائیل، میں نے تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، آج وہ مقصد پورا ہوا، تو لہٰذا اب تو بھی مر جا۔ تو اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی اور اس پوری کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کی ذات باقی بچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو مٹھی میں سما کر 3 دفعہ فرمائیں گے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، میرے علاوہ کس کی حکومت ہے، میرے علاوہ کون ہے جو بادشاہ ہے۔ بے شک آج کے روز صرف ایک بادشاہ کی حکومت ہے، اس سے طاقتور اور زبردست ہے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور تیسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس کے بعد ہر شخص قبروں سے نکل کر زندہ ہو کر مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، روحیں جسموں میں واپس آ جائیں گی۔ کافر اس روز کہیں گے کہ یہ دن بہت سخت ہیں، جبکہ مومن کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جو اس تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ پہاڑوں کو ختم کر کے زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، جہاں پر محشر کا میدان لگے گا۔ اس وقت کسی بھی شخص کو اپنی جان کے سوا کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر ایک شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا، جنت اور جہنم سامنے ہوگی اور لوگ اس خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس روز ہمیں اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ You are watching SCTV and it's fun to watch. Like, subscribe, share, hit the bell icon to follow me.